کیوں؟ ہم آج جو ایک نیا عنوان پیش کر رہے ہیں اس پروگرام میں، وہ یہ ہے الفقر عدو الاسلام، کہ جس فقر کو بہت زیادہ آئیڈیالائز کیا گیا ہے اور اس سے فقیری کا مفہوم لیا گیا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، فقر اس معنی میں جس کو فقر محمدی کہا جاتا ہے، اور اس معنی میں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے اور انسان اپنے دل کے اندر دنیا نہ رکھے بلکہ دل میں مولا کی یاد رہے، دل میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت رہے، باقی وہ دنیا کی تمام جو لگژریز ہیں، تمام جو آسائشیں ہیں، جو آسانیاں اس کو حلال طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ حاصل کرنے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ فقیری کو بئی معنی پسند کیا گیا کہ شاید اس سے غربت مراد ہے یا اس سے بالکل اپنی حالت کو خراب رکھنا مراد ہے، تو یہ بالکل بھی دین کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کو دین کے نام پہ بعض لوگوں نے غلط طریقے سے اس کو ترویج دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیری کیا جو ہے وہ اس کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور تمہیں یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ ضرور تمہیں فقر میں مبتلا کرے گا اور غربت میں مبتلا کرے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اس فقیری اور غربت کا وعدہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تمہارے ساتھ مغفرت اور اپنے فضل اور احسان کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فضل عطا کرے گا، تمہیں دین بھی اچھا دے گا، دنیا اور آخرت کی بہاریں بھی تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی آسائش نہیں ملے گی، بلکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم بے وقوف لوگوں کے سپرد اپنے مال نہ کیا کرو، وہ مال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارا روزگار جوڑا ہے اور تمہارے تمام امور کو قائم فرمایا ہے اس مال کے ساتھ، تو مال کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اسے کسی بے وقوف آدمی کے سپرد کر کے ضائع نہ کرو بلکہ اسے اچھی طرح یوٹیلائز کرو، اسے اچھے استعمال میں لاؤ تاکہ اس مال کے حلال اور طیب استعمال کے ساتھ تمہیں دنیا کے اندر بھی خیر اور آسانی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اپنے خادم اور اپنے غلام کے لیے جو دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم کثر مالہ، یا اللہ میرے اس غلام کو زیادہ مال عطا فرما، کثرت سے اس کو رزق عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو اگر فقیری اس معنی کے اندر افضل ہوتی تو کیا حضرت انس جیسے اپنے محبوب غلام کو حضور یہ دعا دیتے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما؟ صحابہ فرماتے ہیں اس دعا کی یہ برکت تھی کہ باقی لوگوں کا باغ مدینے میں سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا اور حضرت انس ابن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور کانا اغنى الصحابۃ مالا، وہ صحابہ میں مال کے اعتبار سے بڑے غنی تھے، بڑے مالدار تھے، تو صحابہ میں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، حضرت عمر ابن عاص بڑے مالدار تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت عمر ابن عاص کو حضور نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ کتنا ہی اچھا ہے نیک آدمی کے لیے اس کا نیک اور طیب مال، کتنا اچھا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مال کو جو انہوں نے حلال اور طیب طریقے سے کمایا تھا اس کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے مزید برکت کی دعا فرمائی۔ اس طرح کی بہت سی نصوص ہمیں ملتی ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ادعیہ معصورہ اور مسنون دعائیں ہیں ان میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ یا اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ فقر کبھی کبھی انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو غریبی ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ جو لوگوں کے اوپر نظر رکھنا ہے اور ایک ایک نوالے کا محتاج ہونا ہے، یہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک یہ چیز لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ مانگو کہ اللہ تمہیں کسی اور کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اگر فقیر بننا ہے تو صرف اللہ کا فقیر بنو، فقیر بننا ہے تو اپنے مولا کا فقیر بنو،
اور کسی کا فقیر بننا اور غربت کو پسند کرنا، یہ اسلام نے ہمیں اس کا درس نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم صرف اپنے رب کے محتاج رہو اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اسے برا کہے اور دل میں اسے برا جانے۔ یہ جو 3 درجے بیان فرمائے، تو ہم صرف یہی سمجھے کہ شاید اس منکر سے مراد یہی گناہ ہے جو کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحاشی اور عریانی اس سے مراد ہے، بلکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس معنی کے اندر فقیری، محتاجی اور غربت بھی منکر میں آتی ہے کہ جو مسلمان کو بادشاہوں کے سامنے جھکائے، جو مسلمان کو بڑے بڑے رئیس لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلانے پہ مجبور کرے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام بھی منکر میں آئے گا جو انسان کو محتاج کر دے اور اسے غربت کی طرف لے جائے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ایسے منکر سے بھی جنگ کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کو، اپنے گھر کو اور انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو اس غربت سے نکال کر ایک ایسی اچھی زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے جو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کا خوبصورت مظہر ہو۔